کیا وجوہات ہیں؟ سورج گرہن اور چاند گرہن وقتاً فوقتاً ہوتا ہی رہتا ہے۔ پچھلے سال بھی بہت دفعہ ہوا، چاند گرہن بھی ہوا۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ کیا یہ کوئی تماشے کی چیز ہے؟ نہیں۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھتے ہیں کہ حضور نے اپنی زندگی کے اندر سورج گرہن کے وقت کون سا عمل کیا تھا، چاند گرہن کے وقت کون سا عمل کیا تھا، ہم بھی وہی کریں گے۔ ہم بھی، تمام ساتھی بولے، ہم بھی کیا کریں گے؟ وہی عمل کریں گے۔ جو طریقہ میرے نبی کا وہ اللہ کو پسند ہے، جو طریقہ میرے نبی کا وہ 1400 سال سے چلا آ رہا ہے اور قیامت تک وہی چلے گا۔ اس لیے سنت اپنانے سے اللہ کامیابی دیتے ہیں، اور بدعت کی وجہ سے اللہ کی رحمت دور ہو جاتی ہے۔ سنت زندہ کرنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اور یہ نہ سمجھیے کہ یہ کوئی معمولی نماز ہے، صلاۃ الکسوف اور صلاۃ الخسوف، پہلے اس کا مطلب سمجھ لیجئے۔ ایک ہوتی ہے سورج گرہن کے وقت جو حضور نے نماز پڑھی، اور ایک ہوتی ہے چاند گرہن کے وقت جو حضور نے نماز ادا کی۔ سورج گرہن کے وقت جو نماز پڑھی حضور نے، اس کو صلاۃ الکسوف کہتے ہیں، کاف کے ساتھ، کاف سین واو فے کسوف۔ اور جو نماز حضور نے چاند گرہن کے وقت پڑھی اسے صلاۃ الخسوف کہتے ہیں، خا سین واو فے۔ یہ خسوف ہے، یہ کسوف ہے۔ یہ دونوں نمازیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضور نے یہ نماز خود بھی پڑھی، صحابہ کرام کو پڑھائی، اور بہت لمبی نماز ادا کی۔ حضور نے پھر نماز کے بعد دعا اور استغفار کیا۔ کیوں؟ حضور گھبرا جاتے تھے، آندھی بھی چلتی تو حضور گھبرا جاتے تھے، طوفان آتا حضور گھبرا جاتے تھے، فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ ہمیں سبق دیا کہ تمہارے اوپر بھی کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، تو پھر ہمیں کامیابی ملے گی اور اللہ ہماری مصیبت کو دور کر دیں گے۔